لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله نبی خاتون آئیں کچھ دن پہلے، بیچاری بڑی پریشان تھی بہو سے. بوڑھی عورت تھی، بہت زیادہ ٹینشن میں، رونا دھونا. مفتی صاحب اللہ کا واسطہ کسی طرح اس بہو کو گھر سے نکلوا دیں، یعنی طلاق دلوا دیں. بہت زیادہ تنگ کیا ہوا تھا. میں کبھی بھی یک طرفہ بات سن کے فیصلہ نہیں کرتا، یہ بہت بڑا عیب ہے ہمارے معاشرے میں. کسی کے رونا دھونا دیکھ کے ایک طرف کی بات سن کے فوراً فیصلہ کرتے تھے. اس میں بڑے بڑے علماء مبتلا ہو گئے ہیں. بڑے بڑے علماء ایک طرف کی سنتے ہیں اور ایک دم بس متاثر ہو کے فریق مخالف کو برا بلا کہنا شروع کر دیتے ہیں. ہمارے زندگی کے تجربے ہیں، یک طرفہ بات سن کے کبھی فیصلہ مت کرو. تو میں نے ان کو فیصلہ نہیں سنایا کہ کون غلط ہے کون صحیح ہے. میں نے کہا کہ اگر بالفرض ایسا ہے، بعض دفعہ ہو بھی سکتا ہے بھائی واقعی ظلم کر رہی ہو، تو میں نے کہا ان کو طلاق کے بجائے آپ بیٹے کو الگ کر دو کہ بھائی بیٹا یہ میرے سے نہ بات کرتی ہے نہ خدمت. تو آج کل بہویں ویسے ہی چھوڑ دی ہیں، خدمت ودمت گئی تیل لینے کے لیے. آج کل جو نئی نسل ہے نا، ان سے خدمتوں کی توقع نہ رکھیں، یہ بہت ہی معاملہ خراب ہے. ماں باپ سکھاتے ہی نہیں ہیں. ماں باپ نے سارا جو ہے نا ایجوکیشن کو فوکس کیا ہوا ہے، اور ایجوکیشن کا مقصد ہے دولت کمائیں بس. یہ جو ہے نا ایجوکیشن کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ یہ ڈاکٹر بن کے قوم کی خدمت کرے گی. مقصد ہوتا ہے کہ پیسے کمائے گی. یہ MBA کر رہی ہے پیسے کمانے کے لیے، بزنس پڑھ رہی ہے پیسے کمانے، پیسہ پیسہ پیسہ. پیسے کے علاوہ کوئی خدا ہے ہی نہیں آج. یہ سب ٹوپی ڈرامے ہیں کہ ایجوکیشن، ویل ایجوکیشن تو پھر سے میچور ہوگا. یہ میچور ہوا کیوں نہیں ہے بھائی؟ ہے بھائی، جو عورت اپنا گھر نہیں سنبھال پا رہی، اپنے بڑوں کا ادب نہیں کر پا رہی ہے، اسے یہ تمیز ہی نہیں ہے کہ خاندان کے بڑوں کا ادب کیا ہوتا ہے، ان سے بات کیسے ہوتی ہے. بڑوں کو اگر غصہ آئے تو چھوٹوں کو چاہیے کہ اس کو برداشت کر لیں، اینٹ کا جواب پتھر سے نہ دیں. یہ ایجوکیشن ہے. جتنی زیادہ ایجوکیٹڈ ہوگی اتنی بدتمیز ہوگی. معذرت کے ساتھ وہ خواتین جو بیان نہیں سن رہی ان کے علاوہ، وہ گاؤں دیہات کی جو بالکل نہیں پڑھی ہوئی ہوگی نا، وہ پھر بھی ادب تمیز سے بولو بھائی رہ لے گی، ادب تمیز سے رہ لے گی. ہمارے ایک دوست کی 2 بیوی ہیں، دونوں گاؤں کی دیہاتی ہیں، بہنوں کی طرح رہ رہی ہیں گھر میں، بڑے اچھی زندگی. میں حیران ہوتا ہوں یار تمہیں تو عجائب گھر میں رکھنا چاہیے. وہ کہتے ہیں پڑھی لکھی نہیں ہے، اس لیے سکون سے رہتی ہیں، ماں کا احترام یعنی ساس کا احترام کرتی ہیں، شوہر کو عزت دیتی ہیں، شوہر بھی پھر خرچ کرتا ہے. پڑھی لکھی بالکل نہیں ہے. ایک چیز پڑھ لی ہے انہوں نے، بچپن سے ماں باپ نے پڑھا دی تھی کہ بڑوں کا احترام، شوہر کا احترام، ساس کا احترام، سسر کا احترام، گھر بسانا ہے. تو سوکن ہو کے اکٹھی ہیں. تو ایجوکیشن کی ہم قائل ہیں، ایجوکیشن اچھی چیز ہے، لیکن پہلے تہذیب ہے، تمیز پہلے ہے، ایجوکیشن بعد میں. تو ماں باپ تمیز نہیں سکھاتے، اپنا ادب نہیں سکھاتے، ساس سسر کا کہاں سکھائیں گے؟ ماں باپ اپنا ادب نہیں سکھا رہے. کیا ہو گیا بھائی؟ حقیقت بتا رہا ہوں، اپنا ادب نہیں سکھا رہے. بچے باپ کی ٹوپیاں اچھالتے رہے، بدتمیزی کرتے رہے، ابا ہنس رہے ہوتے ہیں ان کے سامنے، ماں ہنس رہی ہوتی ہے، بیٹی ماں کے سامنے چیختی چلاتی رہے، شوہر ہنس رہا ہوتا ہے. دیکھو کیسا جواب دیا نا بیگم تمہیں ٹکا کے، تمہیں ایسی بچی چاہیے تھی. یہ نہیں کہ اس کو ایک تھپڑ لگا دے، بیٹا ماں ہے تمہاری، ماں ہے، کیسے بات کر رہی ہو. ماں بچی کو سکھاتی ہے جھوٹ بولنا شوہر کے سامنے. ماں جب اپنے شوہر کے بیٹی کے سامنے جھوٹ بولے گی، یعنی شوہر کو بیوقوف بنانے کے لیے، بیٹی کو پتا ہوگا کہ میری اماں میرے ابا کو بیوقوف بناتی ہیں جھوٹ بول بول کے. تو ماں اپنی بیٹی کو جھوٹ بولنا سکھا رہی ہے کہ نہیں سکھا رہی ہے؟ کہ بھئی زندگی ایسے گزاری جاتی ہے ٹوپیاں کرا کرا کے، سچ بچ بول کے نہیں کوئی زندگی گزارتا. تو جب وہ بیٹی آپ کے سامنے جھوٹ بولے گی تو آپ کو غصہ کس بات کا آ رہا ہے؟
क्या हो गया भाई, समझ में आ रही है बात? भाई जब आप अपने मियां के सामने झूठ बोलती हो और बेटी को पता है कि मेरी अम्मा क्या कर रही हैं, सफेद झूठ बोल रही है, तो साफ मतलब है कि आप बेटी के दिल से झूठ की नफरत खत्म कर रही हो। तो जब खत्म कर रही हो तो बेटी फिर आपके सामने भी झूठ बोलेगी। अगर समझदार होगी, बेवकूफ होगी तो वो कहेगी बस अब्बा के सामने तो झूठ बोलना जायज है, अम्मा के सामने झूठ बोलना जायज नहीं है। ये परले दर्जे की अहमक होगी। ये बेवकूफ। अकलमंद होगी तो कहेगी जिस बाप को टोपी कराना जायज है तो मां को टोपी कराना जायज क्यों नहीं है, उसके सामने झूठ बोलना जायज क्यों नहीं। जब मेरी अम्मा मेरे अब्बा के सामने जबान चलाती हैं तो मैं भी अम्मा के सामने जबान चलाऊंगी तो क्या गुनाह हो गया? भाई शौहर का रिश्ता काबिल एहतराम है, तो मेरी अम्मा जब एहतराम नहीं करती तो अम्मा भी तो काबिल एहतराम है, तो मैं एहतराम क्यों करूं? तो ये कल्चर यही है, ये सब चलता है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो दीन अपनी जिंदगियों से निकाल दोगे ना मेरे भाई, तो कुछ भी नहीं बचेगा सिवाय दौलत, पैसा 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 पैसा। बस हर चीज क्या बनाती है? पैसा। और इसका अंजाम बहुत बुरा है।